بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ ایشور سے دعا کیسے مانگیں، پرارتھنا کیسے کریں۔ دیکھو، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ جو انسان یہ پہچان لے کہ میں دنیا میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہوں، میرا ایک مالک ہے اور اس کائنات کے ذرے ذرے پر اسی کی حکومت، اسی کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے اور وہی ہمیں سنبھالنے والا ہے، پالن پوشن کرنے والا ہے، پالنے والا ہے اور ہماری نگرانی کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، دیکھنے بھالنے والا ہے، ہر چیز کو ہر سمے دیکھنے بھالنے والا ہے۔ اب اللہ کی مرضی میں جو ہے، اللہ کی جو مرضی ہے اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، خیر ہے۔ اب دیکھیے، ایک وقت پہلے بیت چکا ہے، جو وقت بیت چکا، اللہ سے کہیں کہ یا اللہ جو کچھ میرے ساتھ پچھلے وقت میں بیتا، سکھ یا دکھ، وہ تیری مرضی تھی، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، اور جو اب میرے ساتھ بیت رہا ہے اس وقت میں سکھ یا دکھ، یہ بھی تیری مرضی ہے، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، اور جو آگے آنے والے وقت میں جو بھی میرے ساتھ حالات بیتیں گے وہ بھی تیری مرضی ہوگی، میں تیری مرضی پر راضی ہوں۔ تو جب بھی آپ کوئی اللہ سے دعا کریں، پرارتھنا کریں، تو سب سے پہلے اللہ کی مرضی کو اپنے سامنے رکھیں کہ یا اللہ جو تو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، تو کبھی بھی اپنے کسی بندے کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ اگر کوئی انسان اپنی جان پر ہی ظلم کرے، تیری دھرتی پر فساد پھیلائے، تو جیسے اس کے کرم ہوتے ہیں ویسے ہی تو فیصلہ کرتا ہے، مگر تو اپنے بندے کا کبھی برا نہیں چاہتا۔ انسان پر جو بھی پریشانی مصیبت آتی ہے وہ اس کے کرموں کی وجہ سے آتی ہے۔ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو، اپنی مخلوق کو تجھ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ اب آپ جو بھی اللہ سے مانگیں، مان لیا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا آپ بیمار ہیں، اب آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو میرے جو ہے گھر میں فلاں شخص، میرا بچہ بیمار ہے یا کوئی بیمار ہے، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ تو یہ پرارتھنا، یہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی مرضی سامنے رکھیں کہ یا اللہ تیری مرضی جو ہے اس میں خیر ہے۔ جس نے اللہ کو مالک جان لیا، پھر اس کی مرضی پر راضی ہونا چاہیے، اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی بات کو اللہ کی طرف نہ تھوپیں کہ اللہ سے زبردستی کریں کہ یا اللہ تو میرے فلاں بچے کو ٹھیک کر دے، وہ بیمار ہے تو ٹھیک کر دے۔ ارے میرے بھائی، کھلے اور چھپے راز جاننے والا اللہ ہی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے بچے کو اللہ نے جو ہے تھوڑی سی بیماری دے کر بڑی تکلیف سے بچا لیا ہو، بھائی چھوٹی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے بچا لیا ہو، آپ کو اس کا گیان نہیں ہے۔ آپ تو صرف جو دیکھ رہے ہیں آنکھ سے، بس وہی تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، اس کو ہر چیز کا گیان ہے، وہ انتریامی ہے، عالم الغیب ہے۔ تو اللہ سے ضد نہ کریں، اللہ کی مرضی کو کاٹ کر کے اپنی مرضی اللہ پر نہ تھوپیں، ضد نہ کریں اللہ سے کہ اللہ تو ٹھیک کر دے، تو ٹھیک کر دے۔ بلکہ سب سے پہلے اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو جیسے حال میں رکھے گا ہم راضی ہیں۔ اگر تیرے لیے ہمارے اس بچے کی شفا بہتر ہے، بیماری دور ہو جائے تو وہ بہتر ہے، تو اس کو جو ہے دور کر دے، ورنہ ہم تیری مرضی پر راضی ہیں۔ تو نے ہی پیدا کیا ہے، تو نے ہی جیون دیا ہے، تو ہی جو ہے جیون کو پار لگائے گا، تو ہی پالتا ہے، تیرے ہی ذمہ ہے ہر چیز، ہم تیرے ذمہ ہیں۔ تیرے سوا کون ہے ہمیں دیکھنے والا، سنبھالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، پالن پوشن کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تکلیف تیری بغیر مرضی کے نہیں آتی۔ تو یا اللہ اگر تیرے نزدیک اس کی بیماری دور ہو جائے، اگر بہتر ہو تو دور کر دے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات میں سب پتھر ہیں، کوئی کسی کی مصیبت دور نہیں کر سکتا تیرے سوا، کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا تیرے سوا، کوئی کسی کی ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا تیرے سوا، کوئی کسی کی منوکامنائیں پوری نہیں کر سکتا تیرے سوا، کوئی کسی کی مراد پوری نہیں کر سکتا تیرے سوا، کوئی کسی کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلا سکتا تیرے سوا، کوئی کسی کو ایک روٹی کا ٹکڑا کھلا نہیں سکتا تیرے سوا۔ ہر چیز پر ہر سمے تیری ہی بادشاہت چلتی ہے، تیری ہی حکومت چلتی ہے۔ تو جو بھی آپ دعا کریں سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں،
اللہ فرماتا ہے، संसार کا सच्चा मालिक فرماتا ہے، جو مجھ پر توکل کرتے ہیں، مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، میں ان کے لیے کافی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا میں جو سکھ دکھ آتے ہیں وہ بندے کا امتحان کے لیے آتے ہیں، آزمائش کے لیے آتے ہیں۔ تو دنیا کی کوئی چیز مانگنی ہو اللہ سے تو ایک بار دل سے دعا کریں، جتنی بھی دیر کر سکیں دل سے دعا کریں، اور پہلے اللہ کی مرضی کو سامنے رکھیں۔ ایک بار دعا کر کے پھر زیادہ ضد نہ کریں اللہ سے۔ زیادہ ضد کرنا یہ کچے ایمان کی نشانی ہے، یہ وہم کی نشانی ہے۔ زیادہ آپ کہو گے، زیادہ بار بار دعا کرو گے تو اللہ سوچے گا کہ میرے بندے کو مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے دل میں پختہ مضبوط ایمان ہے کہ میرا رب جو کرے گا وہ اچھا کرے گا، آپ ایک بار اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اپنے دعا کروں اپنے بچے کے ٹھیک ہونے کے لیے تو آپ جو ہے دعا کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اللہ کی مرضی کو سامنے رکھیں۔ جو تو کرے گا وہ بہتر ہے، تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں سنبھالنے والا۔ تو دنیا کے لیے زیادہ ضد نہ کریں۔ ہاں ضد کر سکتے ہیں آپ اللہ سے، جو ہے اللہ کے سامنے سر جھکا کر کے بچوں کی طرح روئیں، بچوں کی طرح ضد کریں۔ کس بات کی؟ کہ یا اللہ میری بخشش کر دے، میرے پورے گھر کی بخشش کر دے، یا اللہ ہدایت عطا فرما دے، میرے پورے گھر کو ہدایت عطا فرما دے۔ جس کے لیے بھی آپ دعا کریں گے اللہ سب کو سچا راستہ دکھا دے، ہم سب کو زندہ ایمان نصیب فرما دے، دنیا میں آسانی اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ سے اپنی بخشش کی، سب کی بخشش کی ضد کریں، اللہ سے رو کے جو ہے بچوں کی طرح اللہ سے مانگیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے، جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، بار بار مانگتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن دنیاوی سمبند میں یاد رکھیں، ہم دنیاوی سمبند میں جو بھی سکھ دکھ کے حالات آتے ہیں وہ امتحان کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا پرستی کریں، دنیا سے محبت کریں تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ اللہ سے اس کی محبت کی ضد کریں کہ یا اللہ اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے، دنیا کا دھوکہ میرا ہٹا دے، سچائی مجھے دکھا دے، روشنی مجھے دکھا دے، اندھکار سے مجھے نکال لے، پرکاش کی طرف مجھے لے چل۔ دنیاوی معاملات کے لیے آپ نے جو ہے اللہ سے جب اللہ کی مرضی پر راضی ہو کر کے اللہ جو تیری مرضی ہوگی وہ اچھا ہوگا، اور پھر آپ نے اللہ پر توکل کیا اور آپ نے دعا کر لی اللہ سے، اب اس کے بعد اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں کہ ہم نے دعا کی تھی بھی ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے، اللہ کی مرضی پہلے آگے رکھی تھی ہم نے، اب اللہ کی مرضی ہوگی تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اور نہیں مرضی ہوگی تو نہیں ٹھیک ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے خیر ہی ہوتا ہے، بھلا ہی ہوتا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو اس پہ راضی ہو جائیں، اس پہ جم جائیں، اس میں ہمارے اندر سے جو ہے ناشکری کے بول نہ نکلیں، یا خوشی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم پھولے نہیں سمارے، ایسا بھی نہ ہو، شیخی نہ دکھائیں۔ اگر ہمارا بچہ ٹھیک نہ ہوا تو ہماری زبان سے اللہ کے لیے ناشکری کے بول نہ نکلنے چاہیے، ہماری زبان سے اللہ کے لیے ناشکری کے بول نہیں نکلنے چاہیے۔ اگر ٹھیک ہو جائے تو ہم جو ہے ایسے بھی نہ ہوں کہ پھولے نہ سمائیں، شیخی خور بن جائیں، شیخی ماریں۔ جب آپ نے اللہ کی مرضی کے لیے آپ نے دعا کری اللہ سے اور آپ کا بچہ ٹھیک نہ ہوا، آپ کے اوپر جو بھی حالات آئیں گے اگر آپ صبر کریں گے، اللہ کی مرضی پر خوشی خوشی چلیں گے تو آپ کو اس کا بہت بڑا بدلہ ملے گا۔ کیونکہ دنیا میں سکھ دکھ کے حالات آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ بندے کو چھانٹا جائے، اس کو چیک کیا جائے، اس کا ٹیسٹ لیا جائے کہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اس لیے دنیا کے معاملات میں ہم اللہ سے دنیا پرستی کے لیے ضد نہ کریں، ہاں ضد کریں اللہ سے اپنی بخشش کی، ایمان زندہ مانگنے کی، دنیا میں آسانی کی اور آخرت میں کامیابی کی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی بندوں کو چھانٹنے کے لیے ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، جیسے اللہ کو راضی کر کے مریں گے ویسے ہی انعام ملے گا، اور جیسی ناشکری کر کے مریں گے ویسے ہی سزا ملے گی۔ اور جب بھی آپ دعا مانگیں یاد رکھیں، ہاں اکیلے میں مانگیں اور اندھیرے میں مانگیں، کوئی نہ دیکھے دنیا کا آپ کو صرف اللہ کے سوا۔ دکھاوا بالکل نہ ہونا چاہیے، غفلت بالکل نہیں ہونی چاہیے، ہوش و حواس میں اللہ سے دعا مانگیں، اور رات کو حاجت کی نماز پڑھ کے سجدے کر کے اللہ سے مانگیں، سجدے میں اللہ سے مانگیں۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا، جب گھر میں سب سو جائیں، 2 بجے کا ٹائم ہو، 11 بجے کا ٹائم ہو، 3 بجے کا ٹائم ہو، 4 بجے کا ٹائم ہو، آپ اٹھیں، وضو کریں، پوتر ہو جائیں، وہ اللہ پوتر ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اور اپنا نیت کریں کہ اللہ میں ضرورت کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، ضرورت کے لیے تیرے سامنے سر جھکا رہا ہوں، ضرورت کی نماز پڑھ رہا ہوں، تیرے سوا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اللہ کی مرضی کو آپ آگے رکھتے ہوئے اپنی ضرورت پیش کریں،
اللہ جو کرے گا اس میں خیر اور بھلائی ہوگی۔ اب دیکھو نا، دروازے پہ کوئی فقیر آتا ہے تو وہ صرف سوال کرتا ہے کہ بھائی جو بھی آپ دینا چاہیں مجھے میری مدد کریں، جو بھی آپ دینا چاہیں، جو بھی آپ کے لیے بہتر ہو میری مدد کریں۔ فقیر کبھی یہ کہتا ہے گھر پہ دروازے پہ آ کر کے نہیں بھائی مجھے 100 روپے چاہیے، مجھے 1000 روپے چاہیے؟ یہ تو اپنی بات تھوپنا ہو گیا نا۔ کوئی دے دے گا اس کو ایسے ڈنڈے مار کے اور بھگا دے گا۔ اسی طرح سے دنیا کی جب کوئی چیز اللہ سے کوئی مانگے تو پہلے اللہ کی مرضی کو آگے رکھیں گے۔ اللہ جو تیرے لیے بہتر ہو تو وہ فیصلہ کر میرے ساتھ، دنیا میں آسانی فرما اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، میری آنکھیں میری اس تکلیف کو جو ہے دیکھ رہی ہیں کہ میرا بچہ بیمار ہے، میں تجھ سے اس کی شفا مانگنا چاہتا ہوں، لیکن جو تیری مرضی ہو، تجھے زیادہ بہتر پتہ ہے میرے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، جو تیرا فیصلہ بہتر ہو تو وہ میرے ساتھ فرما۔ ایک فقیر بن کر اللہ سے مانگیں، بول میں نرمی ہو آنکھوں میں آنسو ہوں۔ ایک فقیر بھی دروازے پہ آتا ہے تو وہ بھی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آتا ہے، اکڑ کے مانگے گا اسے کوئی نہیں دے گا میرے بھائی، وہ بھی نرمی سے مانگے گا، جھک کے مانگے گا، گڑ گڑا کے مانگے گا، آنسو دکھائے گا، تبھی کوئی اس کو دے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے سامنے نرمی سے مانگیں، ناک رگڑیں، گڑ گڑا کے مانگیں، رو کے مانگیں تو اللہ انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ جو بھی فیصلہ فرمائے گا بہتر فرمائے گا، اس فیصلے پر پھر راضی رہیں اور جم جائیں۔ لیکن ایمان کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایمان کے لیے تو آپ کو اللہ سے ضد کرنی پڑے گی۔ اللہ نے آسمان پہ سے ایمان کم اتارا ہے، جو اللہ سے مانگے گا، اللہ کے سامنے روئے گا، ضد کرے گا، اللہ اسی کو ایمان دے گا۔ ایمان کے لیے بچوں کی طرح اللہ کے سامنے روئیں، بچوں کی طرح ضد کریں کہ یا اللہ مجھے زندہ ایمان نصیب فرما، رو رو کے ضد کریں، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو ویڈیو کو پھر دوبارہ شروع سے لگا کے پھر دوبارہ سنیں، تبارہ سنیں، جتنی بار سنو گے اتنی ہی بار آپ کو سچی بات سمجھ میں آئے گی اور آپ کا دماغ جو ہے سچی بات کو سمجھ جائے گا اور آپ کے دل دماغ میں سچائی جو ہے ٹھک جائے گی۔ اب آئیے میں آپ کو ایک مسئلہ اور بتا دوں آج نیا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص جب مر رہا تھا تو اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ کا نام لے رہا تھا، اور تھا وہ بے دین، تھا وہ ظالم، تھا وہ برا انسان، لیکن جب مر رہا تھا تو اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ تو لوگ اس سے قیاس کرتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی وہ جنت میں گیا کیونکہ مرتے وقت اللہ اللہ کر رہا تھا۔ تو میرے بھائی یہ بھی دھوکہ ہے، ہم سمجھ لیں اس بات کو۔ کسی بے دین یعنی ادھرم پر چلنے والے کسی بے دین کے مرتے وقت اللہ اللہ پکارنے سے یہ مت سمجھ لینا کہ مرتے وقت وہ اللہ کو پکار رہا تھا، اپنے بنانے والے سچے مالک کو پکار رہا تھا، اس لیے جنت میں گیا، سورگ میں گیا۔ یہ تو اللہ نے انسان کی رچنا میں، ایشور نے انسان کی رچنا میں، فطرت میں، دکھ میں اپنے آپ کو پکارنا رکھا ہے، ہر انسان کے اندر رکھا ہے۔ انسان دکھ میں اسی کو پکارتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسی مالک کو پکارتا ہے۔ تو یاد رکھنا، روح آتما غفلت میں، بے ہوشی میں اللہ ہی کو پکارتی ہے۔ اصل حقیقت میں ایمان وہ ہے کہ جو انسان دنیا میں اپنے بنانے والے مالک کی کھوج کرے اور اس کو پہچان لے، اس کی مرضی کو پہچان لے۔ ایمان وہ ہے کہ جو انسان دنیا میں جس نے اللہ کے لیے محنت کری، تکلیف اٹھائی، اللہ کو پہچانا، ہوش و حواس میں جانا ہے۔ ایمان وہ ہے کہ جب اللہ کو ہوش میں آ کر مالک سمجھ کر پکارا جائے، وہ ہے ایمان۔ موت کے وقت انسان تکلیف میں نہیں ہوتا، تو تکلیف میں تو انسان اللہ کو پکارتا ہی ہے، دنیا میں بھی پکارتا ہے، غفلت میں ہر انسان پکار رہا ہے، مگر ہوش و حواس میں مورتی پوجا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہیں۔ غفلت میں اور بے ہوشی میں تو سب اللہ ہی کو پکارتے ہیں، ایک مالک کو پکارتے ہیں، مگر ہوش و حواس میں جو ہے اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، شریک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اصل ایمان یہی ہے کہ انسان اپنے مالک کی دنیا میں کھوج کر کے اور ہوش و حواس میں اس کو پکارے۔ تو یاد رکھیں، مرنے والے کا حال صرف اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کون کیسی حالت میں مرا، اس بات کا دنیا میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ جو مر گیا وہی جانے کہ اس کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے، کیا بیت رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہر انسان کے سچے بنانے والے مالک
की मर्जी के संकेत इंसान के खुद के अंदर हैं, ईश्वर की रची हुई रचना के अंदर है। उस रचना के आधार पर इस दुनिया में उस मालिक के हुक्मों को पहचानना है, यही इम्तिहान है। उस मालिक को पहचान कर इस जीवन के समय में उसे राज़ी करके मर के जाना है, यही इम्तिहान है। तो ईश्वरी रचना के आधार पर सच और झूठ को जानता हर इंसान है इस दुनिया के अंदर। किसको नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है, मैं यहाँ से कभी भी जा सकता हूँ, मगर फिर भी सच को जानते हुए दुनिया के धोखे में ऐसे जी रहा है जैसे उसे दुनिया में हमेशा रहना हो, यहाँ से कभी मर के जाना ही ना हो। और इसी बात का होश उसे मौत पे आएगा, हैं, जब दुनिया उसके लिए ख़त्म हो रही होगी, दुनिया से हमेशा के लिए जाने का वक्त आ जाएगा, तब इस बात का होश आएगा कि ओहो, वो दुनिया मरने मिटने का जहान थी। मैं अल्लाह से वादा करके आया था कि दुनिया से मैं तुझे राज़ी करके आऊँगा, मगर मैं इस जीवन की परीक्षा में फ़ेल हो गया। मैंने अल्लाह की तरफ कोई ध्यान न दिया, सब कुछ अल्लाह ने दिया, मैंने उसी की कदर ना की, उसी का एहसान ना माना, उसका पैगाम मेरे सामने आया था, मैंने ठुकरा दिया। फिर इंसान के लिए हमेशा के लिए पछताना होगा। तो याद रखें, इस दुनिया में इंसान जीवन के मकसद को, मौत को, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को भूले रहता है। और जब दुनिया में अल्लाह ताला उसे बच्चे के रूप में इंसान को भेजता है तो अल्लाह से वादा करके आता है कि मैं दुनिया से मरकर तुझे राज़ी करके आऊँगा, जब दुनिया से लौटकर तेरी तरफ आऊँगा मरकर तो मैं तुझे राज़ी करके आऊँगा। तो इस दुनिया में सच और झूठ को जानता हर इंसान है। अब उसका इम्तिहान है कि वो मानता है या नहीं मानता। हाँ, अल्लाह की भक्ति करने के लिए, उसी की इबादत करने के लिए आया है, उसको राज़ी करने के लिए आया है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए ही इंसान को जीवन मिला है, जीवन का समय मिला है। जब वो समय पूरा हो जाएगा यहाँ से मर के चला जाएगा। कितने आते हैं कितने मरते हैं, ये दुनिया तो है ही मरने मिटने का जहान। और याद रखें, बहुत से लोग कहते हैं भाई फ़लाँ अल्लाह वाले से दुआ कराएं, फ़लाँ से दुआ कराएं, उससे दुआ कराएं, उससे दुआ कराएं। नहीं मेरे भाई, अगर दुख आपको है तो जितने दर्द से आप दुआ करेंगे अल्लाह से, इतने दर्द से कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि दुख आपको है ना। जिसको दुख होता है वही जानता है, वही दर्द से अल्लाह को पुकारेगा और अल्लाह उसकी पुकार को सुनेगा। अल्लाह को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से दुआ मांगने के लिए बीच में किसी के लगाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कोई जो है ज़रूरत का मोहताज थोड़ी है, किसी सहारे का मोहताज थोड़ी है। वो तो हर समय हर वक्त अपनी हर मखलूक को देखता है और उसका हाल जानता है, क्योंकि हाल भी उसकी तरफ सही है। हाल वही पैदा करता है, मुसीबत के हालात वही पैदा करता है, फिर दूर भी उनको वही करता है, सब कुछ तो वही करता है इस कायनात में। तो जहाँ चाहो जिस वक्त चाहो दुआ मांगने के लिए हाथों का फैलाना भी शर्त नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है। क्या पता आपके हाथ बंधे हुए हों, जालिमों ने कहीं आपके हाथ बांध रखे हों, तो आपको जो हाथ फैला के थोड़ी दुआ मांगेंगे। आप अपने मन ही मन में अल्लाह को पुकारें। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, मैं तेरी सांस से ज़्यादा करीब हूँ। अब देखो ना, अल्लाह किसी जरिए का मोहताज नहीं है। अगर आपको कोई नीचे मार रहा हो, आप किसी को पुकारें और वो शख्स हो 3 मंजिल के ऊपर हैं, तो उसको सहारे की ज़रूरत है, सिड्डी के सहारे की ज़रूरत है। सिड्डी पे चल के आएगा वो नीचे को, इतनी देर में आएगा, इतनी आपका काम हो जाएगा। अल्लाह को सहारे की ज़रूरत नहीं है। वो शख्स जो है 3 मंजिल पे से भाग के आएगा, दौड़ के आएगा। मेरे भाई, अल्लाह भागने से पवित्र है। अल्लाह भागता नहीं, अल्लाह दौड़ता नहीं। वो तो 1 सेकंड से पहले दिल की हरकत बंद कर देता है। जैसे अल्लाह की शान है, उसके शान के मुताबिक उसे पहचानो और उसे पुकारो। उसके साथ शिर्क न करो। शिर्क सबसे बड़ी गंदगी है मेरे भाइयों। अगर शीशे के कांच के गिलास में साफ पानी हो, आपके सामने कोई एक पेशाब का कतरा उसमें डाल दे, तो आप उस पानी को पी लेंगे? आप नहीं पिएंगे। सारा पानी साफ था, लेकिन एक बूंद पेशाब का कतरा गिर गया उसमें, आप उस पानी को नहीं पिएंगे। इसी प्रकार से अल्लाह पवित्र है शिर्क से। अल्लाह ईश्वर इस बात से पाक है कि उसके साथ किसी को साझेदार, हिस्सेदार, पार्टनर बनाया जाए, उसके साथ कोई शरीक किया जाए। अकेला इस कायनात का बनाने वाला है और अकेला ही इस कायनात को चला रहा है। कुछ ना था, अल्लाह था, कुछ ना रहेगा, अल्लाह रहेगा। तो अगर तुम सारे नेक अमल करो, अच्छे अमल करो, 1 गिलास पानी पूरा साफ पानी से भर लो, आपने सारे साफ नेक अमल करे, अच्छे कर्म करे, और आपने एक कतरा उसमें जो है शिर्क का
اللہ کے ساتھ آپ نے ایک قطرے کے برابر بھی کسی کو جوڑ دیا، کسی کو ملا دیا، میرے بھائیوں اللہ اس نیک کرم کو پسند نہیں کرے گا، اس کو رد کر دے گا، اس کو قبول نہیں کرے گا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس کو نہیں مانے گا۔ کسی وزیر کے پاس آپ جائیں گے اپنی فریاد لے کر، وزیر جو ہے کسی بادشاہ کے پاس جائیں گے فریاد لے کر، وہ آپ جو ہے پھر بادشاہ تک پہنچنے کے لیے کئی سہارے لینے پڑیں گے، آپ کو کئی ذریعے بنانے پڑیں گے ہیں، تب جا کے آپ بادشاہ کے پاس پہنچیں گے۔ کیوں بنانے پڑیں گے ذریعے؟ کیونکہ بادشاہ کو آپ کی تکلیف کا پتہ نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کو اپنی ہر مخلوق کی سکھ دکھ کی خبر ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس کے بیچ میں ذریعہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ آج شیطان نے اللہ سے بندوں کو مایوس کر دیا ہے کہ ہم بڑے گندے ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے پلیت ہیں، اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنے گا، فلاں بابا سے دعا کروائیں، فلاں دیوی دیوتا سے دعا کروائیں، پرارتھنا کروائیں، تب جا کے اللہ سنے گا۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے دھندا بنا لیا دھرم کا کہ آؤ یہاں چڑھاوے چڑھاؤ ہیں، یہاں پر اپنی منتیں مانگو، ان کے ذریعے سے اللہ تمہاری سنے گا، تم تو بڑے گنہگار ہو۔ نہیں میرے بھائی، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی بھی خالی جگہ ہے سب کو گناہ کر کر کے بھر دے، اور میرے دربار میں آ جا اور تم اس سے معافی مانگ لے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن شرک سے پاک ہو کر مجھے پکار، پوری دنیا کو پتھر سمجھ کر پیچھے چھوڑ کر مجھے پکار، میرے سوا کوئی سہارا نہ سمجھ، صرف مجھی کو سہارا سمجھ کر مجھے پکار۔ میرے بھائیوں، لوگ اللہ کو دل سے نہیں پکارتے، اسی لیے اللہ چمتکار نہیں دکھاتا، اللہ کے ساتھ لوگ فراڈ بازی کرتے ہیں۔ آج کل مسلمانوں کی دعائیں بھی رسم ہو گئی ہیں، نماز بھی رسم بن کے رہ گئی ہیں، زندہ دلی سے اللہ کو نہیں پکارتے، زندہ دلی سے اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، کسی کے بہکائے میں نہ آنا، کتنے بھی گناہ انجانے میں آپ نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، آپ ایک بار ہوش و حواس میں اللہ کے سامنے رو رو کر، اللہ ہی کو سہارا سمجھ کر، اللہ کے سامنے بے بس ہو کر، اللہ کے سامنے محتاج ہو کر اللہ کو پکارنا۔ تم دیکھنا اللہ کو تم بڑا مہربان اور معاف کرنے والا پاؤ گے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا، اسی لیے اس نے کائنات بنائی ہے۔ ہاں، اس کو پسند ہے کہ بن دیکھے میرے بندے میری کھوج کریں، بن دیکھے میری مرضی کو پہچانیں، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر مجھے راضی کریں، بن دیکھے مجھ سے ڈریں، بن دیکھے میرے حکم پر چلیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائی نہیں دے گا، مگر جب آپ دل سے دعا کریں گے، دل سے دعا نکلے گی، ٹوٹ کر بکھر کر پوری دنیا کو پیچھے پھینک کر اللہ کی طرف رجوع ہو کر، اللہ ہی کو سہارا سمجھ کر جب آپ ٹوٹ کر بکھر کر اللہ کو پکاریں گے، تو قسم خدا کی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ضرور احساس کرائے گا، آپ کو اپنا چمتکار ضرور دکھائے گا۔ قسم اللہ کی، اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا اپنے بندوں کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا اپنے بندوں کی مصیبت دور کرنے والا، تکلیف دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سب نظر کا دھوکہ ہے کہ میرا کاروبار مجھے پال رہا ہے، میری دکان مجھے پال رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی کسی کو نہیں پال رہا، صرف سب کو اللہ پال رہا ہے، سب اللہ کے سہارے سے قائم ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے، مگر اللہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے۔ اپنی نگاہیں دھوکے سے ہٹا کر حقیقت کی طرف موڑو اور اس مالک کی قدرت کو پہچانو۔ اس کائنات میں کوئی کسی کے دکھ تکلیف دور نہیں کرتا اللہ کے سوا۔ تو میرے بھائیوں، سب کے سہارے ختم کر دو، صرف ایک اللہ کو سہارا سمجھ کر ٹوٹ کر بکھر کر اسے پکارو، پھر دیکھنا اس کا چمتکار تم اپنے اندر محسوس کرو گے۔ اگر محسوس نہ کرو تو جاؤ مجھے الٹا لٹکا دینا۔ صرف اللہ ہی اپنے وجود سے قائم ہیں، باقی ہر چیز اللہ کے وجود سے قائم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جیون کا وقت جو لے کے آئے ہیں وہ ہر روز، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا سے ہمیشہ کے لیے مر کر جانے کا وقت بہت قریب آ رہا ہے۔ ویسے تو اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں موت کا، لیکن جو سمے لے کے آئے ہیں میرے بھائیوں، عقل پہ جوڑ ڈال کے غور کریں، وہ سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ جیون کے مقصد پہ غور کریں، اپنے مالک کی پہچان کریں، اس کا گیان حاصل کریں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، آپ اللہ کو پکاریں سہارا سمجھ کر، کسی کا سہارا نہ لیں۔
نہ کسی پیر کا سہارا لیں، نہ کسی نبی کا سہارا لیں، نہ کسی دیوی کا سہارا لیں، نہ کسی دیوتا کا سہارا لیں، کسی کا سہارا نہ لیں، صرف اللہ کو سہارا سمجھ کر پکاریں، پھر دیکھیں آپ کی پکار وہ کیسے سنتا ہے۔ اللہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، اس کو انسانوں سے نہ تولیں کہ کسی بادشاہ سے ملنا ہے تو کسی وزیر سے ملنا پڑے گا، تب جا کے بادشاہ سے ملنا پڑے گا۔ ارے میرے بھائی، گندے پانی قطرے سے بنے ہوئے انسان سے تو اللہ کو ملا رہا ہے، اللہ کو تیرے دل کا حال سب خبر ہے، اس بادشاہ کو تیرے حال کی خبر نہیں ہے، اسی لیے تو نے کئی لوگ بیچ میں لگا کر تو بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اللہ کو تو جس حال میں بھی ہے، جس وقت بھی ہے، جس حالات میں بھی ہے، اللہ کو تیری خبر ہے، وہ تیرا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے کب پکارے۔ حالات اس کی طرف سے ہی آتے ہیں، دکھ تکلیف اس کی طرف سے ہی آتی ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہ دکھ تکلیف میں لین نہیں ہوتا، وہ دکھ تکلیف کو پیدا کرتا ہے۔ جو دکھ تکلیف میں لین ہوتا ہے، جس کو موت آتی ہے، وہ اس کائنات کا مالک نہیں ہے، وہ جھوٹا خدا ہے جو لوگوں نے گڑھ رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پرارتھنا کے اوپر، دعا کے اوپر ہمارے چینل کے اندر بہت ساری ویڈیو ہیں جس میں الگ الگ طرح کا گیان ہے۔ آپ چینل کے اندر جا کر ویڈیو دیکھیں اور جڑ جائیں، لگاتار دیکھیں، یہ نہ کہ ایک آدھ ویڈیو دیکھ کر رک جائیں، نہ، لگاتار اپنا دھیان لگاتار لگا دیں، لگاتار ایک ایک کر کے ساری ویڈیو سنیں، لگاتار جڑ جائیں، تبھی آپ سچائی کو سمجھ پائیں گے۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔